تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری 5ویں کلاس ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تجویدی قواعد سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم چند ہی دنوں میں اتنے تجویدی قواعد سیکھ لیں گے کہ پورے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ، آج ہم پڑھیں گے نظائر حروف مدہ۔ نظائر حروف مدہ، نظائر نظیر سے ہے یعنی مثل۔ اب ہم نے حروف مدہ تو پڑھ لیے تھے، یاد ہوں گے، کوشش تو کی تھی کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ وہ تھے واو، الف اور یا۔ کیا یہ ہر وقت حروف مدہ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب یہ ان پر علامت ہوگی تو یہ، اور ان کا ما قبل بھی ان کے خاص پر ہوگا، یعنی کہ واو ساکنہ ہے تو اس سے پہلے پیش ہوگی، الف ہے تو اس سے پہلے زبر ہوگی، یا ساکن ہے تو اس سے پہلے دیر ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ واو مدہ، الف مدہ، یائے مدہ۔ تو آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نظائر حروف مدہ، یعنی کہ مد کی مثل، حروف مدہ کی مثل۔ ان کو ہم کہتے ہیں واو المدیۃ الصغیریہ۔ یہ تین ہیں، واو المدیۃ الصغیریہ۔ واو المدیۃ الصغیریہ۔ اسی طرح ہم نے الف مدہ پڑھا تھا، تو کہیں گے الف المدیۃ الصغیریہ، المدیۃ الصغیریہ۔ کیا کہیں گے؟ الف المدیۃ الصغیریہ۔ اور یائے مدہ کو کیا کہیں گے؟ یائے المدیۃ الصغیریہ، یائے المدیۃ الصغیریہ۔ وہاں واو مدیہ تھا، یہاں واو المدیۃ الصغیریہ ہے۔ وہاں الف مدہ تھا، یہاں المدیۃ الصغیریہ ہے۔ وہاں یائے مدہ تھا، یہاں یائے المدیۃ الصغیریہ ہے۔ تو اب ان کی علامات کو دیکھیں کیسے لکھا ہوگا، یعنی واو الٹا پیش، الٹا پیش، اس کو ہم کہیں گے واو المدیۃ الصغیریہ۔ وہاں تھا الف
مدہ یہاں الف المدیت الصغیریہ یعنی کھڑی زبر ہے تو المدیت الصغیریہ. اسی طرح یائے المدیہ تھا تو بن گیا یائے المدیت الصغیریہ. کھڑی زیر وہ کھڑی زبر تھی یہ کھڑی زیر ہے. یہ جیسے اس کو ایک الف کے مطابق ہم نے کہا تھا مفلحون مفلحون قال قال ربی ربی. تو اسی طرح یہاں بھی ہم اس کو ایک حرف کے برابر ہی کھینچیں گے. جیسے ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اب دیکھیں یہاں پر کون سا حرف ہے؟ لہو. اس پر کیا علامت ہے؟ یہ جس طرح ہم نے واو مدہ کو پڑھا تھا اسی طرح اس کو پڑھیں گے واو المدیت الصغیریہ. مد ہے لفظ دیکھیں مد کا یہاں بھی آ رہا ہے وہاں بھی آ رہا ہے. ساتھ میں صغیریہ لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا سا حرف ہے چھوٹی سی علامت ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہی ہے. اب ہم نے جانا کہ واو المدیت الصغیریہ ہے الٹا پیش. اسی طرح کھڑی زبر جو ہے وہ مثل ہے الف المدیت الصغیریہ کے جیسے لِإِيلَافِ 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 قُرَيْشٍ. تو یہ الف المدیت الصغیریہ ہو گیا. اسی طرح سورۃ قریش کو پڑھتے جائے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ 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 إِيلَافِهِمْ. تو یہاں بھی کھڑی دیر ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. آمَنَهُمْ تو یہ اب پھر ان کی تسلی کر لیں کہ واو مدہ الف مدہ یائے مدہ حروف مدہ ہیں. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش نظائر حروف مدہ ہے یعنی نظائر نظیر سے یعنی مثل
یہ ان کی مثل ہے، ان کی مقدار بھی وہی ایک الف ہوگی، ان کی مقدار بھی وہی ایک الف ہوگی۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا قاعدہ بھی پڑھ لیں، وہ ہے حروف تفخیم۔ حروف تفخیم حروف تفخیم حروف تفخیم یعنی خوب پر پڑھے جانے والے حروف، خوب پر پڑھے جانے والے حروف۔ خصا داغ قز، خصا داغ قز، خصا کہہ لیں، خصا داغ 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 قز، داغ قز۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خصا داغ قز، اگر یہ صفات کے سبب میں بھی آئے گا، مگر یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بار بار آنے والے حروف ہیں، حروف تفخیم، یہ بار بار آئیں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے واو المدیۃ الصغیریہ، الف المدیۃ الصغیریہ، یا المدیۃ الصغیریہ، یعنی الٹا پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، اور 7 حروف مستعلیہ ہیں، 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ خص داغ قز، خص داغ قز، یہ ہر حالت میں یعنی یہ حروف پر پڑے جائیں گے۔ اب ہم نظائر حروف کے مدہ کی مشق بھی ساتھ ہی ہو جائے گی، صورت اگر ہم قریش پڑھیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مشق کرتے ہیں سورۃ قریش کی، تو اس میں پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ الف المدیۃ الصغیریہ یا المدیۃ الصغیریہ کہاں کہاں ہیں. تو اگر ہم لام پہ دیکھیں تو الف المدیۃ الصغیریہ موجود ہے، یعنی کھڑی زبر ہے. لے ای یا مدہ بنی اور لا کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو ایک تھا. لے ایلاف قریش، قاف اور کاف یہ دونوں لہاتیہ ہیں. اقصائے حلق اور زبان کی جڑ سے قاف ادا ہوتا ہے اور اس سے ذرا اوپر منہ کی طرف کاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور تانوں کا سخت حصہ. قریش، قریشن یہ دو زیر کی تنوین ہے. اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ظاہر کریں گے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ. تو ایلافہم میں یائے المدیۃ الصغیریہ موجود ہے اور لام پہ الف المدیۃ الصغیریہ موجود ہے. رحلۃ الشتاء تا حرف مدہ بنا، تو اس کے بعد اسباب مد حمزہ آ گیا جس کی وجہ سے یہاں مد لکھی گئی ہے. وَالصَّيْفِ یائے لین ہے. فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا یہاں واو مدہ ہے. رَبَّ هَذَا یہاں پہ المدیۃ الصغیریہ ہے ہاں. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ یہ یائے مدہ ہے. حمزہ أَطْعَمَهُمْ تو پر أَطْعَمَهُمْ من جوع، من جوع، من جوع. نون ساکنا ہے مگر اس پر یہ آگے قواعد پڑھیں گے تو چلیں گے. اخفا ہے، جو واو مدہ ہے کیونکہ حروف مدیہ ہم نے پڑھ لیے ہیں تو یہ حرف مدہ ہے. واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہے. پھر آگے یہ تنوین آ گئی تو تنوین کے قواعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ایم ایم جو ایم جو ان میں کہیں کیونکہ واو ہے حروف جر ملون میں سے تو یہاں ادغام ہوا، ادغام با غنہ ہوا تو ادغام با غنہ ہوا. جو ایم 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 وآمنہم، وآمنہم یہاں پھر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے کیا بنا؟ الف المدیۃ الصغیریہ، المدیۃ الصغیریہ. آمنہم من خوف، آمنہم من خوف یہ نون ساکنا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم نے حروف تفخیم پڑھے ہیں پر حرف اور یہ خا جو ہے حروف جہاں پر نون ساکن کے قواعد پڑھیں گے وہاں پر یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غائن خا
جب نون ساکنہ یہ نون تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ نون پر زبان لگی، نون کے مخرج پر زبان لگی اور آگے چلی گئی۔ تو ہم نے پڑھا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف۔ صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم۔